الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نظام حیات ہے جس کے اندر انسانی زندگی کی ہر ضرورت کو مکمل اور کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے احکام بیان کیے ہیں۔ اسلام کی خوبیاں پورے طور پر بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اندر موجود ہیں، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ زندگی کے ہر معاملے کے متعلق جو سب سے شاندار رہنمائی ہو سکتی تھی وہ مذہب اسلام میں موجود ہے تو یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو تمام دنیا جہان کا خالق و مالک ہے۔ چنانچہ جب ہم اسلامی احکام پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہتر معاملہ، اس سے بہتر قانون اور قاعدہ اس سلسلے میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اسلام نے بیان کیا ہے، اگر جزوی احکام پر بھی غور کیا جائے۔ بہرحال اس وقت میں جو آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انفاق فی سبیل اللہ کے بہت زیادہ حریص تھے، یعنی اللہ کے راستے میں مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ذخیرہ آخرت زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکے۔ اس کیفیت کے اندر بعض صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ ہم مال میں سے کیا خرچ کریں، یعنی ہم کو کتنا مال غرباء، فقراء اور مساکین پر، محتاجوں پر خرچ کرنا چاہیے، اس کے لیے شریعت کا کیا اصول اور ضابطہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے یوں پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ ان کو جواب دیجئے العفو، کہ جو زائد رہ جائے، جو بچ جائے، یعنی گھر کی جو لازمی ضروریات ہیں اور گھر کے جو واجبی اخراجات ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد جو چیز انسان کے پاس زائد بچی رہ جائے اس کو حکم ہے غرباء اور فقراء پر خرچ کرنے کا، مساکین پر خرچ کرنے کا۔ یہ آپ دیکھیے کس قدر شاندار تعلیم ہے کہ آدمی کو اپنی ضروریات کا پورا خیال کرنا چاہیے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بڑے ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ان پر خرچ کرنا اللہ نے واجب قرار دیا ہے، یہ ضروری ہے، ان کا نفقہ انسان کے ذمے میں واجب ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا انفق المسلم على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقۃ، کہ جب ایک مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت صحیح ہوتی ہے تو یہ سب اس کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے، یعنی اس آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کرے اور اس کو ثواب دیا جائے صدقے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر چیز موجود ہے تاکہ انسان کی محنت رائے گاہ نہ جائے، اس کی حلال روزی کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرما سکیں اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں، اور گھر والوں پر انسان کی شفقت بڑھے، ان کا حق زیادہ سے زیادہ ادا کیا جا سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غرباء اور فقراء کو دینے کے لیے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، مگر آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اس حق کو آپ ہی ادا کریں گے، آپ کو ہی ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام کس قدر شفیق مذہب ہے کہ جو انسان کو اس کے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی یہاں تک رعایت کی گنجائش دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کا یہاں تک حکم دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے جائے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو، یعنی وہ ایسا کام دنیا سے کر کے گیا ہو کہ اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو وارثین ہیں، اس کی جو آل اولاد ہے بعد میں، وہ فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ وہ آدمی ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عزت کا سامان کر کے گیا ہو، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کو کسی کے سامنے کسی طرح کی ذلت اور خواری برداشت نہ کرنی پڑے، بلکہ عزت کا سامان کر کے جائے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انک انتظر ورثتک اغنیاء، کہ اگر تو اپنے بال بچوں کو جب دنیا سے جائے
تو اس وقت میں اگر تو ان کو مالداری کی حالت میں چھوڑ کر کے جاتا ہے، خیر من ان تذرهم عالۃ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو غریب اور فقیر ہونے کی حالت میں چھوڑ کر جائے۔ یتکففون الناس، پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ ہمیں ایسے پیغام کی، ایسی راہ کی اور ایسے طریقے کی حد سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے گھر والوں پر خوشی کے ساتھ خرچ کریں، ان کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں اس چیز کی فکر رکھیں کہ اس میں ہماری طرف سے کوئی حق تلفی نہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک بنیادی بات یہ ذکر کرنی ہے کہ گھر والوں پر سبھی خرچ کرتے ہیں، ایک تو جائز خرچ کیا جائے، جو جائز ضروریات ہیں ان حاجتوں کو انسان پورا کرے، جو ان کی ناجائز خواہشیں ہیں ان کو ہرگز پورا نہ کرے۔ مثلا بے پردگی کا لباس ہے یا دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلامی احکام ٹوٹتے ہیں، ایسے موقع پر خرچ کرنا، ایسی جگہ پر خرچ کرنا، آپ غور کیجئے، ادھر تو اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ادھر ہم اسی خرچ کو کہ جس پر ثواب ملنا ہے اللہ کے نافرمانی میں اگر لگاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بدلہ دیں گے؟ بلکہ اب تو زیادہ سزا ملے گی، زیادہ سزا ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر جو قابل ذکر ہے کہ انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہوئے اچھی نیت رکھے، بس ایک دفعہ یہ نیت کر لے کہ میں ان پر جو بھی خرچ کر رہا ہوں، ان کی جو ضروریات پوری کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک لفظ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، کہ یہ معاملہ صدقے کا اس وقت ہوگا کہ جب انسان اس چیز کی نیت کرے، اس چیز کا ارادہ رکھتا ہو کہ میں ان کے حق ادا کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ یہ نیت نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور ہم کو عیش و آرام کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں مزے لینے ہیں اور ان مزوں کو حاصل کرنے کے لیے میں ان پر خرچ کر رہا ہوں، ایسی نیت نہ ہونی چاہیے۔ ایسی نیت پر انسان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ خرچ ہو جاتا ہے، جو خرچ ہونا ہے وہ بہرحال خرچ ہوتا ہے، مگر اس خرچ کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوض ملنا چاہیے تھا انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ آدمی کی بڑی ناکامی کی بات ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ جو صدقہ ہم نے اپنے گھر والوں پر کیا، یعنی جو خرچ ہم نے گھر والوں پر کیا اور اس کی وجہ سے ہم کو اللہ نے صدقے کا ثواب دیا، تو یہ وہ صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے جس کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، عید الفطر پر صدقۃ الفطر ہے، ان کو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کر سکتا ہے، ان کو تو فقراء کو اور غرباء کو دینا ہی ضروری ہوگا، وہ ان مستحقین تک پہنچانے سے ہی ادا ہوں گے، وہ گھر والوں پر خرچ کرنے سے ادا نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، خوشی سے خرچ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ آج بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کا رویہ اور معاملہ باہر کے لوگوں کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہے مگر گھروں میں ان کا معاملہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، کیا ہم اسلام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے طریقے کو توڑ کر، اپنے طریقوں کو اپنا کر، اپنی مرضیوں کے مطابق زندگی گزار کر پروردگار عالم کو خوش کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا ہی قانون ہے، اسی پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ چنانچہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے اخراجات کا بھرپور دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔